بیٹوں کو اسرائیل کی شہریت حاصل ہے، اسرائیل کی شہریت۔ اگر حماس اتنا بڑا دشمن ہے اسرائیل کا، تو اس کے صدر کے 3 بیٹے اسرائیلی شہریت کیسے رکھتے ہیں؟ اور ان کو مراعات حاصل ہیں، رعایتیں حاصل ہیں، ان کو مدد ملتی ہے، کیسے؟ یہ اعلام کا ایسا فتنہ ہے کہ ہم صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں۔ جو سچا اسلام کا کام کرنے والا ہے، داعی ہے، وہ ملک جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے، اس کو ہم دشمن مانتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اور جو غلط منہج والا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو قدم قدم پر نقصان کرتا ہے، اس کی تائید کرتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں صرف ان کی اس عبارت کا کہ فتنے کہاں کہاں ہیں موجودہ دور میں، یہ ان کی اس عبارت میں آپ غور کرتے جائیے تو ہم کو نظر آئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اس میں، کہ ہم تمام ہر طرف فتنے دیکھ رہے ہیں کہ اعلام ذرائع ابلاغ میں فتنے ہیں، تعلیم میں فتنہ ہے۔ ہمارے اسکولوں میں، مدارس میں آج جو تعلیم دی جا رہی ہے، شرکیہ، کفریہ، الحاد اور بے دینی والی، ذہن کو خراب کرنے والی، اس راستے سے بھی کتنی محنت کر کے، ابھی ہمارا درس تعلیم کے موضوع پر ہی چل رہا ہے کہ مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو یا مسلمانوں کے بچوں کو غیر اسلامی تعلیمی نظام سے جوڑا جائے، جس سے وہ دکھنے میں نسلی اعتبار سے مسلمان خاندان کی طرح ہیں، لیکن دماغ میں، فکر میں، عقیدے میں مسلمان نہ رہ جائیں۔ ایسی پوری جو ہے بہت گہری منصوبہ بندی، آپ اس کی تفصیلات پڑھیں۔ تیونس میں جو مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے نصاب تعلیم کے مواد کو آپ دیکھیں گے تو کوئی لگے گا نہیں کہ کسی مسلمان ادارے کا یہ جو مواد ہو سکتا ہے۔ ایسی اور بھی تفصیلات ہیں۔ والاقتصاد، اس طرح اقتصادیات فتنوں کا شکار ہے، یعنی معیشت۔ آج معیشت میں اگر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سودی کاروبار اور حرام سے بچ جائیں، بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل۔ ایسے اقتصادیات کو ناجائز طریقوں سے نئی نئی اسکیمیں آتی ہیں، مسلمان کو رجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایسی ایسی اسکیم ہے، اس میں پیسہ لگائیے، یہ کیا جائے گا۔ ہاں، اور اس میں اگر آپ مخالفت کرتے ہیں، اسٹاک ایکسچینج کا ایک پوری دنیا میں جو ہے ایک ڈرامہ اور اسٹیج تیار کیا گیا ہے، کروڑوں کا لین دین ہوتا ہے، اور جو لین دین اسٹاک مارکیٹ میں ہوتا ہے شیئرز کا، اس سے ایک سوئی نہیں بنتی، اور کہتے ہیں کہ ہم تجارت میں مشارکت کر رہے ہیں، اور بھی اس کی تفصیلات۔ تو اقتصادیات کے راستے سے بھی ہر طرف فتنے ہیں۔ آج اچھے اچھے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ حرام روزی سے، حرام کھانے پینے اور کاروبار سے وہ بچ نہیں پاتے۔ اسی طریقے سے سیاست بھی کتنے شدید فتنوں کی گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ سیاست کا معنی اب یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ اگر نیک آدمی ہے تو وہ سیاست کو جانتا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن کا علم رکھنے والا، دین کے احکامات کو جاننے والے کو گورنر بنا دیا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں لوگ بولیں گے ارے وہ تو مولوی ہے، اس کو کیا دنیا داری سمجھے گی۔ سیاست میں تو اتھل پتھل، چال بازی، چالاکی، مکاری کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر طرح کی برائی، اور سیاسی کامیابی کے لیے لوگوں کی جان مال سے کھیلنا عام سی بات ہو گئی ہے۔ ابھی اسرائیل اور حماس کھیل رہے ہیں سیاسی مقاصد کے تحت لوگوں کی جان مال سے۔ ہمارے یہاں کھیلا جا رہا ہے کہ ویکسین اور اس کے بارے میں جو سیاست ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری پھیلائی جاتی ہے، مشہور کی جاتی ہے، اور لوگوں سے جو ہے پیسہ کمانا ہے، تو مالی اعتبار سے فائدہ حاصل کرنے، اقتدار پر قائم رہنے کے لیے اپنے تعلقات استوار کرنے، ان تمام چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے سیاست چلانا مقصود ہے۔ کہ کچھ لوگوں کو آج کیسی مہنگائی بڑھ رہی ہے ہندوستان میں، ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عام آدمی کی کمائی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے اور قیمتیں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ بھی فتنہ ہے کہ اس میں پریشان ہو کر آپ اسی میں مشغول رہیں، دین کے لیے، قوم کے لیے، ترقی کے لیے کوئی چیز سوچ نہ سکیں، کوئی تعمیری منصوبے پر عمل نہ کر سکیں، آپ پیٹ کے معاملے میں پریشان ہو جائیں، اوور ڈیوٹی کریں، اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے پریشان ہو جائیں، اور آپ کو یہ فرصت ہی نہ ملے کہ دیکھ سکے کہ ہمارے خلاف کون سازش کر رہا ہے، کون سے منصوبے چل رہے ہیں۔ تو مخصوص سیٹوں کی جیبیں بھری جا رہی ہے اور لوگوں کو مرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں، کورونا سے مر رہے ہیں، بلیک فنگس سے، وائٹ فنگس سے، اور دوسری بیماریوں سے، آکسیجن کی قلت کا شکار ہے۔ کسان جو ہے وہ لمبی مدت سے جو ہے ہڑتال پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظالمانہ قانون کو واپس لینے کا مطالبہ لے کر، کوئی سنوائی نہیں ہے، سب فتنے اور عذاب ہیں۔ یہ اقتصادیات اور والعلاقات الدولیہ، عالمی تعلقات، یہ بھی فتنہ ہے۔ ہم یہاں سے بیٹھ کر کہتے ہیں سعودی عرب یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کو کیا کیا پریشانیاں اور مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہیں، یہ ہم کو آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ دور کی بات چھوڑیے، پہلے یہ جو شیعہ رافضی اور ان کے پالے ہوئے ٹولے منافقین کے ہمارے درمیان ہیں تحریکی، وہ ہمارے گھروں میں گھس کر بم دھماکے کرتے ہیں، بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کی اپنی سماجی اور سیاسی حیثیت جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتی ہے۔
ہاں اس میں تصویریں دی ہیں مختلف مراکز پر کہ الخبر کی مسجدوں میں اور مقامات پر بم دھماکے کرنے والے کون کون تھے. شیعہ حزب اللہ اور ایران کے لوگ تھے. اس میں سے کئی لوگ پکڑے گئے, کنہیں کی کچھ کی گرفتاریاں باہر ہوئی سعودی عرب کے باہر. اسی طریقے سے مسلمانوں کا کمزور بنایا جانا, ان کی بے عزتی کرنا, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے, ہندوستان میں کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی, لیکن آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہاں کوئی اوقات نہیں, کوئی حیثیت نہیں. ہمارے خلاف اگر کوئی ظلم کیا جاتا ہے تو چیخ چلا کر خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ان کی مسجدوں کو جلا دینا, مسجدوں کو تباہ کر دینا اور جھوٹے کیس بنا کر جھوٹے فیصلے کر کے, جیسے بابری مسجد کا معاملہ ہوا ہم جانتے ہیں. اسی طرح مسلمانوں کی عزتوں کو جو ہے حلال سمجھ لینا, مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرنا, ان کا خون بہانا, جان سے مار دینا, ہاں انہیں ان کی زمینوں سے بے دخل کر دینا. اسی طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں عورتوں کا فتنہ اور ان کی کثرت اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی مخالفت کرنا, بے پردگی, اختلاط, زنا اور دوسری ساری برائیاں, آج ان کو جو ہے سامان فروخت بنا دیا گیا ہے, بازار کی زینت بنا دیا گیا ہے. فیشن شو میں وہ استعمال ہو رہی ہے, کپڑا بیچنے کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہے. حد تو یہ ہے کہ مردوں کے استعمال کی چیزوں کے اشتہار میں بھی عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے, اور اسے وہ سمجھتی ہیں کہ بڑے فخر کی بات ہے, حالانکہ ان کا استحصال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے علم کا فتنہ ہے. لوگ اب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو علم کی وجہ سے نہیں, اور نہ ہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, بلکہ صرف اس لیے کہ نوکری مل جائے گی اور سرٹیفکیٹ اور ڈگری مل جائے گی, سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے, یعنی کچھ مستثنا ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف قسم کے انتہائی سنگین اور شدید قسم کے ہلاک کر دینے والی بیماریوں کا عام ہونا, جو پہلے زمانوں میں نہیں پائی جاتی تھی, ابھی تازہ ہمارے یہاں کووڈ کی شکل میں ایک عذاب اور ایک فتنہ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کا دین سے نکل جانا. ہمارے نوجوان منکر حدیث بن رہے ہیں, قادیانی بن رہے ہیں, صوفی بن رہے ہیں, ہاں الہادی فکر کو اختیار کر رہے ہیں, فلاں تنظیم سے تعلق کر رہے ہیں, وہ تو جہاد کر رہے ہیں, وہ تو فلاں کر رہے ہیں. تو نوجوان اس طریقے کے راستوں کو اختیار کر کے جس کو جہاد کہہ رہے ہیں وہ جہاد واد نہیں ہے, خارجیت ہے. مسلمانوں کو جو کافر کہہ کے مسلمانوں کو قتل کرے وہ خارجیت ہے. ان کے یہاں قرآن اور حدیث کا منہج نہیں ہے. یہ اخوان المسلمین اور ان لوگوں کے بارے میں بڑے بڑے کبار علماء کا یہ بیان ہے. ان کا جب جائزہ لیا گیا تو کہا کہ ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چل رہے ہیں. اللہ کے اس گھر میں میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی تنظیم جماعت سے وابستہ ہونا ہے تو یہ دیکھیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اور صحابہ کرام کے عقیدے اور عمل کے مطابق ان کا منہج ہے یا نہیں ہے. ان کے یہاں خارجیت ہے, ان کے یہاں صوفیت ہے, ان کے یہاں قبر پرستی ہے, ان کے یہاں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعویلات ہیں, ان کے یہاں وحدت الوجودی عقیدہ ہے, اور ایسے بہت ساری چیزیں جو گمراہی ہیں, جو منہج اور صحیح عقیدے اور صحیح منہج کے خلاف ہے. تو دین سے دور ہو جانا یا دین سے باہر نکل جانا, اسی طریقے سے سماج اور معاشرے کا بگاڑ اور بددینی کا شکار ہونا, یہاں تک کہ اب لوگ مختلف قسم کے نئے نئے فتنوں سے تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح کا فتنہ ہے. ہاں جب تک کہ کیونکہ وہ ایسے فتنوں سے ماضی میں کبھی جو ہے اسے مانوس نہیں تھے. نئے نئے قسم کے فتنے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. 8:30 بجے معاملہ خطاب کو ختم کرنا چاہیے تھا. میں اختتام میں یہ کہنا چاہوں گا, اس حدیث کا اگلا 2 جملہ ہے وَيُلْقَى الشُّحَّ. شح کا کئی معنی کیا گیا, بخیلی ترجمہ کرتے ہیں, لیکن جو چیز اپنے پاس ہے اس کو خرچ کرنے میں بخیلی کرنا, دوسروں کا حق دینے میں تحمل کرنا, اور دوسروں کا جو مال ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا, اس کو شوق کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شوق سے بچو, تم سے پہلے کے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا. جب اس شوق نے, اس بخل اور حرص نے لوگوں کو کہا رشتہ کاٹ دو تو رشتہ کاٹ دیا, لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آیا تو قتل کر دیا. آج ہم دیکھتے ہیں دنیا داری کا یہ فتنہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے ایک آدمی دوسروں کا نقصان کرتا ہے, عزت سے کھیلتا ہے, جان کو مار دیتا ہے, فساد پھیلاتا ہے, اور سارے وہ چیزیں کرتا ہے. مقصد کیا ہے کہ میری جیب بھرے, اور پھر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا. کروڑ کما لیا امبانی اڈانی وغیرہ نے, لیکن ان کے یہاں آج کیا چل رہا ہے کہ ہر روز پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں, لوگوں کی جیبوں کو تنگ کر رہے ہیں, لوگوں کو فاقے پر مجبور کر رہے ہیں, ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. تو یہ شح ہے, نہ ختم ہونے والی بھوک اور لالچ ہے. چنانچہ یہ لوگوں میں عام ہو جائے گی, اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا داری کس طریقے سے عام ہوتی چلی
دی گئی. اسی طریقے سے حرج بڑھ جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کئی معنی ہے, میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے خود تشریح کی کہ حرج کا معنی ہے قتل. مسلمان کو قتل کریں گے, مسلمان کو کافر مسلمان کو, یا کافر کو قتل کریں گے, قتل عام ہو جائے گا. قتل کا عام ہونے کا مطلب کیا کہ قتل کے اسباب بھی عام ہو جائیں گے. قتل کے اسباب کیا ہیں؟ یہ مذہبی منافرت, تعصب, عصبیت, ایک دوسرے سے دشمنی, اناد, انانیت, اپنے آپ کو بڑا دکھانا, دوسرے کو چھوٹا دکھانا, اپنے اقتدار کو حاصل کرنا, دوسروں کو محروم کرنا, ایسے مقاصد کے تحت قتل ہوتے ہیں. مایوسی کی وجہ سے خودکشیاں ہوتی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں مسلم سماج میں بھی ہمارے نوجوانوں پر فلمی کلچر کا اثر ہے, موبائل کا اثر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر گروہ کے ساتھ میں حملہ کرتے ہیں, قتل ہو جاتا ہے. ایسی خبریں آ رہی ہیں جسے پڑھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے. اب انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی. خبریں وہی دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, یہاں تک کہ بچوں کے لیے جو کارٹون بنائے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ میں, اس میں بتایا گیا کہ یہ اس منصوبے کے تحت بناتے ہیں کہ بچے بار بار گولی چلانا, بم دھماکہ یہ دیکھیں گے کارٹون, اور ان کے چھوٹے بچوں کی عمر کے جو مختلف خوش کرنے والے, اس میں ان کا دماغ تشدد کی طرف جائے گا, انتہا پسندی کی طرف جائے گا. اور ایسا ہو رہا ہے. نتیجے میں ہم مختلف موقعوں پر واقعات سنتے ہیں کہ فلاں اسکول کے بچے نے گھر سے گن لی اور جا کر اپنے ساتھیوں میں سے کئی لوگوں کو شوٹ کر دیا, قتل کر دیا. کسی سے غصہ ہو گیا, اس کو قتل کر دیا. کسی کے ساتھ ایسی حرکت کر دی, ویسی حرکت کر دی, ہاں زنا کر دیا, اور نہ جانے کیا کیا. ایسے آپ دیکھیں گے تو ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے. میں نے جن فتنوں کا ذکر کیا وہ تھوڑے ہیں, جو اصل فتنے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور ایک فتنہ یہ تھا جس پر میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا تھا, لیکن بھائیوں نے جب بتایا کہ ہماری مائیں بہنیں بھی کثیر تعداد میں شریک ہونے والی ہیں, تو میں نے موضوع کے اس پہلو کو جو تمہیدی تھا اس کو اصل حصہ بنا کر پیش کیا. اس لیے کہ تنظیموں کے یہ معاملات اور واقعات اور یہ حقائق جو ہیں اس کا تعلق عام طور سے خواتین کو سے کم ہوتا ہے, اور انہیں لگے گا کہ یہ ہم سے تعلق رکھنے والی باتیں نہیں ہیں. کسی اور نشست میں انشاءاللہ یہ باتیں بیان کی جائے گی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو, ایسے لوگوں کو خوبصورت اور ہمارا مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے, جو حقیقت میں اسلام کی جڑیں کھودنے والے اور غیر مسلموں کو مدد پہنچانے والے ہیں. آج یورپ, امریکہ جو کامیابی سے ہمکنار ہیں, مسلمانوں کی حکومتوں کو توڑ دیتے ہیں. عراق میں حکومت گرائی, طالبان کی حکومت گرائی. ابھی صحیح غلط کیا خرابیاں کیا برائیاں ہیں وہ دوسری طرف. لیبیا اور دوسرے بہت سارے, لیبیا میں ہم یہ نہیں کہتے کرنل معمر قذافی بہت اچھے تھے, لیکن ان کے جانے کے بعد آج لیبیا کا کیا حال ہے. ہر روز وہاں لوگ کاٹے مارے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی چھتر چھایا میں عراق, افغانستان, ان جگہوں پر شیعوں کا عمل دخل بڑھ گیا ہے, اور وہ سنیوں کا قتل کرتے ہیں, مارتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں, اسلامی دعوت کو نقصان پہنچاتے ہیں, روکتے ہیں. سعودی عرب کی جانب سے افریقی ممالک میں جو اسلامی دعوت کا کام چل رہا ہے, ایران کے شیعوں نے اس سے رکاوٹ کا مختلف راستے پیدا کیے. ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں, اور یہ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ فتنوں سے متعلق جو موضوع ہے بڑا وسیع ہے. ہم کو اس سلسلے میں ہوشیار رہنا چاہیے. قرآن حدیث کی روشنی میں اہل علم سے تعلق قائم کر کے ہمارے جمعہ کے خطبے دروس کا اہتمام کرنا چاہیے, اور ہم اپنے لیے ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے بھی صحیح دینی تعلیم کا انتظام کریں. یہ ہمارے بچوں اور نسلوں کی حفاظت کے لیے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور سب سے قیمتی, ہم ان کو سبق پڑھائیں کہ سب سے قیمتی نعمت اسلام ہے, عقیدہ توحید ہے. اس پر مریں گے تو کامیابی ملے گی, ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے, دین کو صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کے ہر فتنے, ہر عذاب سے محفوظ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.